تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ پروین شاکر نے کئی سال پہلے یہ خوبصورت شعر لکھا تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر انہوں نے عدنان سمیع خان کے لیے ہی لکھا تھا، یا عدنان سمیع خان جیسے لوگوں کے لیے لکھا تھا۔ عدنان سمیع خان نے حال ہی میں رجب شرما کے پروگرام میں ایک انٹرویو دیا، اور اس نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اور بڑا جو غمگین سٹائل میں بتایا کہ جی اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی پاکستان میں، اور وہ پاکستان جانا چاہتا تھا۔ اس نے ویزے کے لیے اپلائی کیا، مگر اس کو اس کی ماں کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے بھی ویزا اس کا جو منظور نہیں کیا گیا، اور اس کو اجازت نہیں دی گئی۔ یہ جو مگرمچھ کے آنسو جو رو رہا تھا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا۔ عدنان سمیع خان وہ شخص ہے جو بہت اچھا گلوکار ہے، ڈائریکٹر بھی اچھا تھا، اور اس کو پاکستان میں ہی وہ پاکستان میں ہی تھا۔ اس کے جو والد تھے وہ آرمی سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کو پاکستان میں عزت، نام، شہرت سب پاکستان سے ملا۔ لیکن آج سے تقریباً 25 سال پہلے وہ پاکستان چھوڑ کر انڈیا چلا گیا۔ اس کا ایک گانا ہٹ ہوا تھا اس وقت امیتابھ اور گووندا کے ساتھ، اور وہ اس نے سمجھا کہ انڈیا کی انڈسٹری بڑی انڈسٹری ہے، سو وہ انڈیا چلا گیا۔ لیکن لوگ جاتے رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں، اس صرف انڈیا گیا نہیں، وہاں جا کر اس نے پاکستان کی برائیاں شروع کر دیں کہ پاکستان ایک برا ملک ہے، اچھا ملک نہیں ہے، وہاں جو ہے جمہوریت نہیں ہے، اور ساتھ اس نے پاکستانی پاسپورٹ بھی پھاڑ دیا، صرف انڈین لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جہاں میں گیا ہوں اور وہ مجھے زیادہ اچھا ویلکم کریں گے، اور اس پاکستان کی دشمنی میں انہوں نے اس کو ویلکم اس وقت کیا بھی۔ یہ حرکت اس نے کی تھی۔ حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے ملک جائیں تو اپنے جو آپ کی ماں دھرتی ملک ہے آپ اس کی برائیاں کریں۔ انڈیا میں اس سے پہلے جاوید شیخ بھی جا چکے، مہارا خان نے بھی کام کیا، غلام علی وہاں پروگرام کرتے ہیں، راحت فتح علی خان ہیں، اور دیگر جو عاطف اسلم ہے، دیگر گلوکار ہیں جو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں دھرتی کی پاکستان کی برائیاں کرنی شروع کرتے ہیں۔ اور جو دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر جو ملک ہوتا ہے نا وہ گھر کی طرح ہوتا ہے، اور جو دھرتی ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہر ملک میں ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے، شکایت ہوتی ہیں۔ عدنان سمیع خان کو پاکستان کے مسائل نظر آ گئے، لیکن انڈیا میں جو کشمیر میں کر رہا ہے، جو گجرات میں ہو رہا ہے، جو اس نے بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر کیے اور دوسرے تاریخی مقامات جو مسلمانوں کے تباہ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے وہ اس کو نظر نہیں آیا۔ وہ وہاں صرف مقصد یہ تھا کہ انڈیا کو خوش کرنا۔ تو جو شخص اپنی دھرتی ماں کی عزت نہیں کرتا اس کی کہیں بھی عزت نہیں ہوتی۔ وہ نہ صرف یہاں ذلیل ہونا تھا، اس نے وہاں بھی ذلیل ہونا تھا۔ اور اس کا عالم یہ ہے کہ عدنان سمیع خان کو کوئی وہاں لینے کو تیار نہیں، نہ اسے گانے سے گواتا ہے فلموں کے لیے، نہ کوئی اس کو کوئی اور رول دے رہا ہے، اور وہ پچھلے کئی سال سے بے یار و مددگار جو ہے بے روزگار پھر رہا ہے۔ جو اس کے ساتھ ہوا ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنی دھرتی ماں سے غداری کرتا ہے۔ تو یہ جو آنسو ہو رہا ہے نا، وہ یہ بتائے کہ اگر کوئی انڈین گلوکار پاکستان میں آ جاتا انڈیا کو چھوڑ کے، اور یہاں آ کے وہ انڈیا کا پاسپورٹ پھاڑ دیتا، اور ساتھ وہ انڈیا کے خلاف باتیں کرتا پاکستانیوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اگر وہ انڈیا جانا چاہتا تو کیا انڈیا والے نے اسے ویلکم کرنا تھا؟ جو وہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرنے کی اور مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش، کیا اس نے جو حرکتیں کی کیا وہ مناسب تھی کہ جس ملک نے اس کو عزت، نام، شہرت دی، اور اس کا جا کے وہ پاسپورٹ پھاڑے اور اس ملک کے خلاف اس طرح کی باتیں کرے؟ تو یہ مکافات عمل ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ ایک شخص اگر غلط ہے نا، تو وہ اگر ایک شخص میرے لیے اچھا ہے لیکن باقی دنیا کے لیے غلط ہے تو پھر میرے لیے بھی غلط ہوگا وہ۔ مجھے آخر میں صرف انڈیا کی ایک مووی کا ہی میں سین بتانے جا رہا ہوں جو کافی ہوگا۔ انڈیا کی ایک مووی میں ایک سین تھا کہ ایک لڑکی جو ہے 20-22 سال کی لڑکی ہوتی ہے، وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ رہی ہوتی ہے، اس نے نکاح کرنا ہوتا ہے، جیسے یا کورٹ میرج وغیرہ کرتے ہیں۔ تو جب لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے تو آگے اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے، وہ مل جاتا ہے۔ اب وہ گھبرا جاتا ہے، تو اس کا باپ کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ اس کو۔ اور وہ ایک بات کر رہا ہے، تمہیں ایک بات میں بتا رہا ہوں جانے سے پہلے، کہ میں نے 20-22 سال اس کی پرورش کی، اسے پیار محبت سے پالا، اس کے ناز نخرے برداشت کیے، لیکن میرے 20-22 سال کی محبت کے باوجود اگر یہ میری نہیں ہوئی تو تمہاری کیسے ہوگی؟ خدا حافظ۔